السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے، آپ کو دن دگنی رات چوگنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، آپ کا فہم کھول دے، آپ کو ایسا بنائے جیسے آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں، اور وہ کام آپ سے لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جو ہے نان ڈیٹیل شروع کریں گے۔ فرسٹ ایئرس ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں خدیجہ کے بارے میں ہے۔ یہ جو ہے سیکشن نمبر 4 میں آئیں گا۔ سیکشن نمبر 4 میں اینوٹیشن نہیں ہے، سمری نہیں ہے، صرف کوشچن آنسرز۔ تو آپ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا معلومات ہو جائیں گے، اور پھر اس کے کوشچن آنسرز۔ ہم 8 کوشچنز دیں گے، 4 آپ کو کرنا ہے، 1 کرے تو 2 مارکس، 4 کرے تو 8 مارکس۔ 8 مارکس کا یہ سیکشن ہے نان ڈیٹیل کا۔ 6 ٹاپکس ہیں آپ کے سلیبس میں، ہر ٹاپک میں 5 کوشچن آنسر، ٹوٹل 30 کوشچن آنسرس ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو جو ہے نا ہم 8 پوچھیں گے، 4 کرنا ہے، 1 لکھے تو 2، 4 لکھے تو 8۔ شروع کرتے ہیں، چلیے سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، نان ڈیٹیل کی یہ فرسٹ ٹاپک جس کا شیشک ہے، اس کا نام ہے، ٹائٹل نیم ہے ہمارا ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی خدیجہ کون تھیں اور آپ کا کیا احسان ہے اسلام پر، ہم اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے۔ روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہو کر غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، اس وقت تک پوری روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کا نام ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ، ہماری ماں ام المومنین۔ حضور کی بیویاں جو بھی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے بڑی 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 محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آئیے اسی معاملے میں ہم چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہو گئی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے پیغام آیا نکاح کے لیے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جس وقت حضور سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر 40 سال تھی، اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، حضور کی 25 سال تھی، اور بی بی خدیجہ کا اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور ان 2 نکاحوں سے 3 بچے بھی تھے۔ ان دونوں مرتبہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ جو ہے بزنس میں آئی۔ بزنس میں آنے کے بعد آپ پورے عرب دنیا میں اتنا چھا گئیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عرب کی سب سے مالدار عورت سے مشہور ہو گئی۔ بی بی خدیجہ بہت خوبصورت تھی، بہت عظمت والی تھی، بہت مالدار تھی۔ دیکھو صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس اخلاق نہیں ہوتے، لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے تو یہ جو ہے اپنے بابا کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ ان کے بابا ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کا بزنس کا معاملہ تھا تو وہ بابا کی ہاتھ بٹاتی تھی۔
جب ان کی قابل ہو گئیں، جب انہیں شادی کے قابل ہو گئیں تو ان کی شادی کر دی گئی۔ کسی وجہ سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے بابا ان کی شادی دوسری مرتبہ کرے، دوسری مرتبہ بھی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ جو ہے نا اس طرف سے مائل نہیں تھی، اب وہ کاروبار کی طرف آ گئی، اب وہ بزنس کرنے لگی۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ جب پورے عرب میں ان کا معاملہ چرچا تھا، اب ان کو جو ہے نا باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت تھی، تو اس وقت بی بی خدیجہ پورے عرب میں، پورے مکے میں ڈھونڈی کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو بی بی خدیجہ کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ نظر آئے۔ آپ نے ان کو وہاں سے اڈاپٹ کر لیا، آپ وہاں سے آپ کو چن لیے، لے کے آپ سے فرمائی کہ جو ہے میرا مال لے کے جو ہے ملک شام جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ جب تک پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت صادق اور امین کے نام سے تھی، بہت زیادہ سچ بولنے والے اور بہت زیادہ امانت دار۔ آپ کے جیسا امانت دار پورے عرب میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو بی بی خدیجہ آپ کو لی، اور ایک میسرہ نام کے ایک غلام تھے بی بی خدیجہ کے، ان کے پاس بے شمار جو کام کرنے والے تھے، ان میں سے ایک میسرہ بول کے تھے، وہ جو ہے ان کو اسپیشلی یہ کام سونپا گیا کہ حضور پر نظر رکھیں کہ انہوں کیسا بزنس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ما قبل اس کے کہ اس کا جو تجربہ ہے بزنس کا، آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک مرتبہ ملک شام جا چکے تھے، ایک مرتبہ بزنس اسٹیٹسٹکس دیکھ چکے تھے، اس کا کچھ تجربہ، اس کا تجربہ بھی تھا۔ آپ جب بی بی خدیجہ کا مال لے کر گئے تو پورا مال بک گیا آپ کا، اور بہت منافع ہوا، اتنا منافع ہوا کہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھا اتنا۔ اب وہ جو ہے مال لے کر آئے، اور وہ جو بھی وہاں سے کما کر لے کر آئے، اور یہ تمام چیزیں کے درمیان میں ایک چیز جو میسرہ سے آنے کے بعد بی بی خدیجہ پوچھنے لگی، تو آپ یہ فرمانے لگے کہ اتنا جو منافع ہوا کیسا ہوا؟ تو بولے آپ کے اخلاق ایسے تھے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ سے مانوس ہو کے پورا مان لے لیے۔ لیکن ایک اور ایک چیز بھی بتائے میسرہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسرہ کے آنکھوں پہ سے وہ پردہ ہٹایا، تو ایک ابر کا ٹکڑا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ بھی فکن ہوتا تھا، یعنی دھوپ میں وہ ایک چھتری کے جیسا چلتا رہتا تھا، دھوپ کی ڈائریکٹ روشنی حضور پر نہیں پڑتی تھی۔ وہ نظر میسرہ نے دیکھ لی، اور وہ آ کر آپ سے فرمائے کہ آپ کے اوصاف اخلاق تو ایسے ہیں، لیکن آپ پر ایک اسپیشل جو ہے معاملہ ایسا بھی ہے کہ ابر آپ پر سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ تو یہ اخلاق حمیدہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو مکے میں مشہور تھے، بی بی خدیجہ سن چکی تھی، بازار میں جب گئے تو وہاں پہ کاروبار کیسا کرنا یہ بھی دیکھی، اس سے جو منافع ہوا وہ بھی دیکھی، پھر میسرہ جو اسپیشل اس کام کے لیے لگے ہوئے تھے وہ سنی۔ یہ تمام چیزوں سے متاثر ہو کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنی باندے کے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجی۔ تو اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے اخلاق حمیدہ، اس زمانے میں کوئی بات بری نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک نئی چیز یہاں پر اور ایک ملی کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 25 سال ہو گئی تو آپ کے بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے، آپ کی والدہ بھی نہیں تھے، آپ کے دادا بھی نہیں تھے، آپ کے چچا تھے، چچی تھی، وہاں لے جا کے آپ کے بولے کہ چچا جان جو ہے یہ رشتہ ایسا آیا ہے۔ تو آپ کی چچی، بعض روایت کے مطابق آپ کی چچی تھوڑا سا انکار کر دیا، ارے بھائی ان کی عمر 40 سال کی ہے، میرے بچے کی جو ہے 25 سال ہے، یہ کمارا ہے، یہ شادی شدہ ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، بچے سے کوئی دوسرا نہیں ملتے کیا میرے بچے کو؟ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد، آپ جو ہے نا اس پر راضی ہو گئے، چچا کی رضامندی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ پھر جو ہے ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ نکاح میں شریک رہے، خطبہ ہوا، نکاح ہوا۔ بی بی خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے ہوئے، 2 لڑکے 4 لڑکیاں۔ اور بی بی خدیجہ جیسا کہ آپ کو میں بتایا کہ بہت مالدار عورت تھی، پورے کا پورا مال بی بی خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لا کے ڈال دی، بولے کہ یہ آج سے آپ اس کے مالک، آپ جو چاہے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غریبوں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں تقسیم کرتے چلے گئے، تقسیم کرتے چلے گئے، تقسیم کرتے چلے گئے۔
اور جب آپ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ جو ہے اس سے پہلے سے ہی تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی آپ نے سنا ہوگا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب بات کرے تو اچھی کرو، اچھی بات کرنا. اور ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں من سکت نہ جا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو خاموش رہو. سرکار اچھی بات کرتے یا خاموش رہتے تھے، تنہائی میں ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ غار حرا میں جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی، غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے جو ہے نا سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں تلاوت فرمائی. وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر آئے. گھر آنے کے بعد زمیرونی کے لفظ ہیں، مجھے چمل اڑا دو، کمل اڑا دو. پھر آپ نے اپنے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ تمام واقعے کو بیان فرمایا. آپ جو ہے آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو ورقہ بن نوفل توریت اور زبور کا علم جاننے والوں میں سے تھے. جب وہ آپ تمام چیزیں سنے کہ کیا کیا ہوا، وہاں پہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس طرح سے آپ کو جو ہے گلے لگایا، آپ کو سینے سے لگا کے دبایا، تمام چیزیں سن لینے کے بعد آپ نے وہ کلام بھی سنا. سن لینے کے بعد فرمایا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں. ان کے پاس جو میٹیریل تھا، ان کے پاس جو تورات زبور انجیل کا جو علم تھا، اس سے آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اور آپ کو عن قریب آپ کے وطن عزیز سے نکال دیا جائیں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو آپ پر ایمان لاؤں گا فرمایا. لیکن وہ اس سے پہلے ہی انتقال فرما گئے. اب اس کے بعد مکے کے اندر 360 آئیڈلز تھے، 360 آئیڈلز تھے. لوگ اس میں لات، منات، رزات، حبل، یہ بتوں کے نام تھے، بڑے بڑے بت تھے. اس مکے کے چھت پر ایک بٹھا کے رکھے تھے، اس کا نام تھا حبل تھا. وہ جو ہے نا پورے بتوں کا سردار مانا جاتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے فرمانے لگے کہ میری بات کون سنے گا، کون مانے گا میری بات کو، کہ یہ سب کو چھوڑ کے ایک خدا کی طرف میں لوگوں کو بلانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو بی بی خدیجہ نے فرمایا میں مانتی ہوں آپ کی بات کو، میں تسلیم کرتی ہوں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والی عورت کا نام امۃ المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، زید بن حارثہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس طرح سے جو ہے لوگ، حضرت بلال حبشی اور دوسرے جو ہے صحابہ آہستہ آہستہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آہستہ 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 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ایمان لانے لگے. پھر جو ہے یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو معاملہ رہا اسلام پر بڑا رہا صاحب، اتنی مدد فرمائی آپ نے اسلام کی جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایون جب بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، شعیب ابی طالب ایک جو ہے گھاٹی میں جو ہے نا مسلمانوں کو 3 سال تک مقید کر دیا گیا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز وہاں جا نہیں رہی تھی، وہاں سے کوئی چیز یہاں آ نہیں رہی تھی، یہاں کی بچی سے کوئی شادی نہیں کر رہا تھا، وہاں کوئی اپنی بچی ادھر والوں سے دے نہیں رہا تھا، کوئی چیز کھانے پانی کا پینے کا بائیکاٹ، اتنا بائیکاٹ جس کو انتہا نہیں. 3 سال تک انہی ایام میں حضرت بلال حبشی اپنے بغل میں چھپا کر کوئی چیز لاتے تو حضور تناول کرتے تھے. کئی دنوں کا فاقہ ہوتا تھا مسلمانوں پر، مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے بھون کے کھائے مسلمان. ایسے سخت حالات رہے. انہی ایام میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رحلت فرمائی. لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اور بعد میں آپ جب تک آپ باحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بعد میں جو نکاح فرمائے ان تمام کے سامنے بی بی خدیجہ کے تذکرے کرتے رہتے تھے حضور. اور بی بی خدیجہ کی جو سہیلیاں وغیرہ تھیں ان کے پاس تحفے تحائف بھیجاتے تھے، اتنا زیادہ کہ میری خدیجہ کے سہیلیاں ہیں، جو بھی مال غنیمت حضور کے پاس آتا تو وہ ان کے سہیلیوں کے پاس ہی بھیجایا کرتے تھے.
تو اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم جو ہے اسی معاملے میں اس کو جو ہے نا غور و فکر سے سنیں گے اور پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، عاشت السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد ہے۔ خویلد کیا نام ہے؟ خویلد۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فی بیت غنی، وہ مالدار گھرانے میں خلصہ، وکانت محبوبۃ عند والدیہا لذکائہا وادبہا، اور ان کے والد ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ والد کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھیں اور اپنے والد کا بہت ادب بجا لاتی تھی۔ ولما مات زوجها الثانی اشتغلت بالتجارہ فکسبت مالا کثیرا، جب ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ میں سابقہ میں بتایا تھا، پہلی بار شادی ہوئی ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بار شادی پھر بھی اس کے بعد انتقال ہوگا، تو اب جو ہے نا اب وہ بزنس میں آئی، آپ اس سے خوب مال کمائی۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور بالامانۃ والصدق، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہرت تھی، آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو آپ جو ہے جیسا کہ میں بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پہ لوکل میں معاملہ داری ہوتے ہوئے جو ہے نا باہر بیونڈ جانے کا معاملہ ہوا، دوسرے کنٹری جانے کا جو معاملہ ہوا، تو جو ہے نا اس وقت فاختارت السیدۃ خدیجہ لیعمل فی تجارتها فسافر الی الشام فی رحلۃ التجارہ، تو آپ کو تجارت کے لیے شام جانا تھا، دوسرے ملک جانا تھا، تو آپ کو وہاں سے چن لیا گیا تھا۔ وکان معه فی تلک الرحلۃ، اس سفر میں میسرہ خادم السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میسرہ کون تھے؟ بی بی خدیجہ کے غلام تھے، یہ بھی میں آپ کو بتلایا تھا۔ بعدما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رحلۃ الشام اخبر میسرہ السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ما را فی تلک الرحلۃ، اخبرها میسرہ عن صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامانته كما اخبرها بالصحابۃ التي كانت تظله فی حر الشمس۔ دیکھیے میں جو بات بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ وہ تجارت وہاں کرے تو آپ کی امانت اور سچائی کی وجہ سے بہت زیادہ منافع ہوا، یہ تمام چیزیں تو بی بی خدیجہ کو میسر آ کے بتائے، لیکن ایک چیز جو بتائے وہ یہ تھی کہ آپ کے اوپر ایک ابر دھوپ کی روشنی کو سے بچانے کے لیے آپ پہ سایہ فکن کیے ہوئے تھا بول کے۔ تأثرت السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فأعرضت علیہ اقتراح الزواج منها سوری بیٹا، تو جو ہے آپ جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ سے نکاح کرنے کے لیے آپ پیغام بھیجی۔ اور ایک راز کی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، آپ ان کی صحبت میں بیٹھا کرتی تھیں، ان سے جو ہے تورات زبور کے جو علم تھا وہ سیکھا کرتی تھی معلوم، تو اس میں تورات زبور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور ان کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ بی بی خدیجہ کے علم میں پہلے سے تھا، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ جو ہے جیسے ہی یہ معاملے داریاں آ کے وہاں ٹیلی ہو گئیں، وہ جو باتیں سنی تھی، ہاں یہ جو بات بتائی تھی ایسے، فوراً جو ہے نا آپ نکاح کا پیغام بھیجی حضور کے پاس۔ وبعد زواج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخفت سیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اموالها لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ کو بتایا پھر وہ آپ کے چچا کے پاس وہ پیغام بھیجا گیا، پھر چچا جو ہے اس کو قبول فرما لیے، پھر آپ کا نکاح ہوا۔ تو جیسے ہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کہ بہت زیادہ طاہرہ پاکیزہ عورت تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ماں اور کیا ہے مالدار تھیں، لیکن نہ آپ کو اپنے حسن کا متعلق کچھ معاملہ تھا نہ مال کا، وہ پورے کا پورا لا کے جو ہے مال تھا حضور کے قدموں میں ڈال دی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یتیموں، بیواؤں، غریبوں، محتاجوں میں تقسیم کرتے گئے، نہ اس کا کوئی ملال فرمائی۔ ایسی تھی ہماری ماں۔ وکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتعبد فی غار حراء ذات یوم نزل علیہ جبرائیل علیہ السلام، تو جو ہے آپ جو ہے غار حراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے غار میں عبادت مصروف رہا کرتے تھے؟
غار حرا، یاد رکھیے یہ سوالات جوابات میں آپ سے پوچھا جائیں گا. ابھی وحی الاول جو سب سے پہلے وحی آئی، وحی 5 آیات من سورۃ العلق. کتنی آیتیں آئیں سب سے پہلے؟ 5 آیتیں آئیں. کون سے سورہ کی آئیں؟ سورہ علق کی آئیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک. صدق اللہ المولانا العظیم. وکانت تلک آیات اول ما نزل من القرآن الکریم، یہ قرآن کی آیتوں میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ان میں سب سے پہلے یہ آیتیں ہیں. ورجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتی، آپ اپنے گھر تشریف لائے. واخبر خدیجہ رضی اللہ عنہا بما وقع فاسرعت الی ابن عمها ورقہ بن نوفل الذی کان ماہر فی التوراۃ والانجیل لتأخذ رعیته فقال لها سیکون نبیا هذه الامہ. دیکھیے آپ، جب یہ خبر عام طور سے ہمارے پاس یہ نیا معاملہ چلے گیا ہے کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والی گھر میں بیوی ہوتی ہے. سب سے پہلے کچھ بھی آپ اچھا بولا ہے کیا انہوں کیا کر سکتے، انہوں کیا ہے، بیکار ہے. لیکن جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیے، اور ہم کو ہر بچی کو، ہر عورت کو، ہر ماں کو، ہر بیوی کو، ہر بیٹی کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سیکھنی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے شوہر کو کیسا ابھار کر پیش کری، کہ کیسا جو ہے ان کی تعریف کری، کیسا بتائی ان کو. ارے آپ کہیں کو پریشان ہو رہے ہیں، آپ کہیں کو ایسا ہو رہے ہیں. آپ جو پھر ان کے پاس جو علم میں تھا کہ ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس لے گئیں تو انہوں جو بتا دیے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزوجته الحبیبہ ان اللہ امرہ بأن يقوم بإنذار الناس ودعوتهم إلى الله وحده فمن يستجيب لي. قالت له خدیجة رضی اللہ تعالی عنہا انی مصدقة بك مؤمنة بربك. وبهذا كانت سیدة خدیجة رضی اللہ تعالی عنہا اول ومن آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں صاحب، یہ پہلی عورت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے لا کر پیغام پیش کیے کہ میری بات کون سنیں گا، کون مانیں گا. تو بی بی خدیجہ سب سے پہلے بولی کہ میں مانتی ہوں آپ کو، آپ کی دعوت کو میں قبول کرتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتی ہوں. تو اس طرح سے بی بی خدیجہ سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانے والی عالم ہے. وقد جاء سیدة خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأولاد ماتوا صغارا ولم يعيش بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولاد الا فاطمہ عاشت بعدها خلیلا ولما توفیت خدیجة رضی اللہ تعالی عنہ حزین علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا شدیدا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب زوجته حبا جما لأنها آمنت به اولا ووقفت اموالها كلها له. وكان يذكرها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كثيرا بعد فأتها. وكان يرسل الهدايا والتحف إلى صديقتها احتراما وتذكارا لها. دیکھو بچوں، یہاں پہ پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ کا وصال ہوا تو آپ کے اوپر وہ سال بہت غم کا سال بنا. آپ کا وصال ہونے کے بعد بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے بعد جو آپ کے سہیلیاں تھے ان کے پاس تحفے تواحف بھجایا کرتے تھے، اور بعض کے جو دوسرے جو امہات المومنین تھے ان کے سامنے آپ کا تذکرہ کرا کرتے تھے. تو میرے بچوں، آپ لوگوں سے یہ ادباً گزارش ہے کہ بی بی خدیجہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ عمل کریں. وہ جو بتائی ہیں، جیسا کہ کیسا رہنا ہے، کیسا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں یاد رکھیے. اور دوسرے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سوالات اور جوابات. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم اسے کوشچن آنسر سمجھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی. اس میں پڑھنے، سننے، بولنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف و درگزر فرمائیے. میرے بچوں، اگر اس میں کچھ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری کلاسز پراپر ہوں گی تو اس میں آپ کے جو بھی شک و شبہات ہوں گے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.